آوے گی اور مشرکوں کے ہاتھوں سے دکھ اور درد اٹھانا ہوگا، بلکہ تمام شدتوں اور سختیوں اور مشکلوں کو اپنے نفس پر گوارا کر کے اپنے مولا کا حکم بجا لائے۔ جو جو شرط مجاہدہ اور وعظ اور نصیحت کی ہوتی ہے وہ سب پوری کی، اور کسی ڈرانے والے کو کچھ حقیقت نہ سمجھا۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے واقعات میں ایسے مواضعات، خطرات، اور پھر کوئی ایسا خدا پر توکل کر کے کھلا کھلے شرک اور مخلوق پرستی سے منع کرنے والا، اور اس قدر دشمن، اور پھر کوئی ایسا ثابت قدم اور استقلال کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں۔ اور اس قدر دشمن جو لفظ ہے یہ شاید آپ میں سے بعضوں کو سمجھ نہ آئے، یہاں توقف کریں گے تو مضمون کی سمجھ آئے گی۔ فرمایا اور اس قدر دشمن، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر دشمن تھے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا، پھر کوئی ایسا ثابت قدم اور استقلال کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں۔ یعنی انبیاء پر نظر ڈال کر دیکھیں، اس درجہ دشمنی کسی نبی کی نہیں کی گئی، اور اس قدر کثرت کے ساتھ دشمنوں نے کسی نبی کو نہیں گھیرا، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں تھے، اور پھر ایسی ثابت قدمی اور ایسا استقلال دکھانے والا نبی آپ کو اس شان کا اور دکھائی نہیں دے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس مقدس نبی کے وعظ اور تعلیم نے ہزاروں مردوں میں توحید کی روح پھونک دی، اور دنیا سے کوچ نہ کیا جب تک ہزاروں انسانوں کو موحد نہ بنا لیا۔ یہ پہلو خاص طور پر جماعت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کی توحید کا ایک ظاہری نشان یہ ہے کہ اس کی توحید اس کے سینے میں بند نہ رہے، وہ بلکہ اپنے ماحول کو موحد بنانے لگے۔ حقیقی موحد وہ ہے جس کا توحید کا نور ارد گرد پھیلتا ہے، اور جس کے قرب و جوار میں دوسرے موحد پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پس اگر آپ یہ کہیں کہ ہم موحد ہو چکے ہیں، خدا کے سوا ہم کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے، خدا کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، مگر آپ کی توحید آپ کے سینوں میں بند رہے، آپ کی بیوی بھی موحد نہ بن سکے، آپ کے بچے بھی موحد نہ بن سکیں، آپ کے گرد و پیش ماحول میں اس توحید کا کوئی جلوہ دوسروں کو توحید سے متاثر نہ کر سکے، تو پھر آپ کی توحید وہ توحید نہیں ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید تھی، جس کی تعریف حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، دنیا سے کوچ نہ کیا جب تک ہزاروں انسانوں کو موحد نہ بنا لیا، وہ خدا ماننے کے لیے پیش کیا جس کو قانون قدرت پیش کر رہا ہے، زہد اور تقوی اور عبادت اور محبت الہی کی نصیحت کی، اور ہزارہا آسمانی نشان دکھلائے جو اب تک ظہور میں آ رہے ہیں۔ توحید کے نتیجے میں انسان خدا نما بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے موحد بندوں کے لیے نشان دکھلاتا ہے۔ یہ دوسری علامت ہے جو نمایاں طور پر موحد کی ذات میں ثابت ہوتی ہے، موحد کی ذات میں چمکتی ہے اور دنیا کو دکھائی دینے لگتی ہے۔ اگرچہ موحد ریاکاری سے کام نہیں لیتا، لیکن جس خدا کو دکھاتا ہے جب اس کا جلوہ اس موحد کی ذات میں دکھائی دینے لگتا ہے تو اسی کا نام اعجاز ہے اور اسی کا نام نشان ہے۔ یعنی موحد کی ذات میں خدا جلوہ گر ہو جاتا ہے، موحد خدا نما وجود بن جاتا ہے، اور اسی کا نام معجزہ ہے، اس کے سوا معجزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کے معجزے کے طور پر آپ کی زندگی کے نشان ہی پیش نہیں فرمائے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد آج تک آپ کی توحید اسی طرح جلوہ گر ہے، اور آج بھی اس توحید کے اعجاز ہم دیکھ رہے ہیں۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وجود بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید ہی کی جلوہ گری ہے۔
اور اسی کے نتیجے میں آپ کا روحانی وجود پیدا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ خدا ماننے کے لیے پیش کیا جس کو قانون قدرت پیش کر رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی توحید کو رائج الوقت دیگر مذاہب کی توحید کے مقابل پر سب سے نمایاں اور سب سے اعلیٰ شان کی توحید کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے مذاہب اور ان کے مذاہب کے پیروکار یہ خیال کریں کہ محض ایک تعلی ہے، ایک بڑا دعویٰ ہے، ہر مذہب یہی کہا کرتا ہے، ہر مذہب کے ماننے والے یہی کہا کرتے ہیں کہ جو توحید ہم نے پیش کی ہے ویسی کہیں اور پیش نہیں کی گئی۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس توحید کی عرفہ شان کو ظاہر کرنے کے لیے دو ایسی قطعی دلیلیں پیش کی ہیں جن کو کوئی دوسرا مذہب کا پیروکار اپنے مذہب میں اس طرح دکھا نہیں سکتا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اسلام اس خدا واحد کو پیش کرتا ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، اس کی صفات ہمیشہ سے اسی طرح آج بھی جلوہ گر ہیں جیسے قدیم میں کبھی جلوہ گر ہوئی تھی، اور تمام صفات زندہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گی۔ بس وہ لوگ جو خدا کو ماضی کا حصہ بنا بیٹھیں، جو یہ یقین کر لیں کہ خدا اب نہیں بولتا جیسے پہلے بولا کرتا تھا، خدا اب بندوں سے ہم کلام نہیں ہوتا اور بندوں پر اس طرح ظاہر نہیں ہوتا جیسے پہلوں پر ظاہر ہوا کرتا تھا، عملاً وہ خدا کو زمانے میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک گزشتہ زمانوں کا خدا ہے جو اور طرح کی صفات دکھاتا تھا، ایک موجودہ زمانے کا خدا ہے جو اور طرح کی صفات دکھاتا ہے۔ بس جو خدا وقت میں تقسیم ہو جائے وہ واحد خدا نہیں رہ سکتا، وہ دو حصوں میں زمانے کے لحاظ سے بٹا ہوا خدا بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانے کا تصور عہد نامہ جدید میں تو نہیں لیکن عہد نامہ جدید کے بعد جلد ظہور میں آیا، اور بنا اس عقیدے کی اس بات پر ہے کہ خدا کا یہ بیٹا ازل سے ہے، لیکن ازل سے اس کی شان جلوہ گر نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے بھی عیسائیت نے وہ بظاہر توحید کا دعویٰ کیا لیکن عملاً توحید زمانی توحید سے انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک خدا کا بیٹا ایک ایسے وقت میں ظاہر ہوا ہے کہ جب اس سے پہلے دنیا کے تمام مذاہب اس کے وجود سے بے خبر تھے، اور گویا صفات الہی اگر موجود بھی تھی تو دنیا ان سے کلیتاً بے خبر تھی، اور پہلے زمانوں کے تمام انسان خدا واحد کی اس صفت سے ناآشنا رہے اور بے فیض رہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس مواحد خدا کا تصور اسلام کی طرف منسوب فرما رہے ہیں وہ ایسا خدا ہے جو زمانے میں کسی پہلو سے بھی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا پہلو اس اقتباس میں یہ بیان فرمایا کہ دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خدا ماننے کے لیے پیش کیا جس کو قانون قدرت پیش کر رہا ہے، اور قانون قدرت کا اطلاق بھی اسلام کے ہر پہلو پر یکساں ہوتا ہے۔ کوئی ایک گوشہ بھی اسلام کا ایسا نہیں جس کو ماننے سے قانون قدرت سے کسی پہلو سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس پہلو سے بھی جب آپ تثلیث کے عقیدے کو دیکھتے ہیں تو تثلیث کا عقیدہ قانون قدرت سے کھلم کھلا متصادم دکھائی دیتا ہے، ٹکراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بس زبانی توحید کا دعویٰ ہے، حقیقت میں توحید کو جاری کر کے دکھا دینا اور زمانی لحاظ سے بھی خدا کی توحید کو ثابت کرنا، اور مکانی لحاظ سے بھی یعنی مکان کی وسعتوں میں بھی خدا واحد کو واحد خدا کے طور پر دکھانا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ کام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شان سے کر کے دکھایا ہے اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو ایسی توفیق نہیں ملی۔ پھر فرماتے ہیں میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے
اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ